اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الجہاد، حدیث نمبر 2808، اردو ترجمہ۔ جنگ سے پہلے کوئی نیک عمل کرنا۔ اور ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم لوگ اپنے نیک اعمال کی بدولت جنگ کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کا سورہ صف میں یہ ارشاد کی، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑے غصے کی بات ہے کہ تم وہ کہو جو خود نہ کرو۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے راستے میں صف بنا کر ایسے جم کر لڑتے ہیں جیسے سیسے پلائی ہوئی ٹھوس دیوار ہوں۔ ہم سے محمد بن عبد الرحیم نے بیان کیا، کہا ہم سے شبابہ بن سوار فزاری نے بیان کیا، کہا ہم سے اسرائیل نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے بیان کیا کہ میں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب زرہ پہنے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں پہلے جنگ میں شریک ہو جاؤں یا پہلے اسلام لاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اسلام لاؤ پھر جنگ میں شریک ہونا۔ چنانچہ وہ پہلے اسلام لائے اور اس کے بعد جنگ میں شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل کم کیا لیکن اجرت بہت پایا۔ حدیث نمبر 2809، اردو ترجمہ۔ کسی کو اچانک نامعلوم تیر لگا اور اس تیر نے اسے مار دیا، اس کی فضیلت کا بیان۔ ہم سے محمد بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حسین بن محمد ابو احمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شیبان نے بیان کیا قتادہ سے، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ام ربیعہ بنت برا رضی اللہ عنہ جو حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، حارثہ کے بارے میں بھی آپ مجھے کچھ بتائیں۔ حارثہ رضی اللہ عنہ بدر کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے۔ انہیں نامعلوم سمت سے ایک تیر آ کر لگا تھا کہ اگر وہ جنت میں ہے تو صبر کر لوں، اور اگر کہیں اور ہیں تو اس کے لیے روؤں دھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام حارثہ، جنت کے بہت سے درجے ہیں اور تمہارے بیٹے کو فردوس اعلیٰ میں جگہ ملی ہے۔ حدیث نمبر 2810، اردو ترجمہ۔ جس شخص نے اس ارادے سے جنگ کی کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند رہے، اس کی فضیلت۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن مرہ نے، ان سے ابو وائل نے، اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی لاحق بن ضمیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے ناموری کے لیے، ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے تاکہ اس کی بہادری کی دھاک بیٹھ جائے، تو ان میں سے اللہ کے راستے میں کون لڑتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس ارادے سے جنگ میں شریک ہوتا کہ اللہ ہی کا کلمہ بلند رہے، صرف وہی اللہ کے راستے میں لڑتا ہے۔ حدیث نمبر 2811، اردو ترجمہ۔ جس کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوئے، اس کا ثواب۔ اور سورہ برات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما کان اللہ اہل المدینۃ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم کو محمد بن مبارک نے خبر دی، کہا ہم سے یحییٰ بن حمزہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے یزید بن ابی مریم نے بیان کیا، انہیں ابایہ بن رفاعہ بن رافع بن خدیج نے خبر دی کہ مجھے ابو ابس
رضی اللہ عنہ نے خبر دی، آپ کا نام عبد الرحمن بن جبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے بھی قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو گئے انہیں جہنم کی آگ چھوئے یہ ناممکن ہے۔ حدیث نمبر 2812 اردو ترجمہ۔ اللہ کے راستے میں جن لوگوں پر گرد پڑی ہو ان کی گرد پوچھنا۔ ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم کو عبد الوہاب ثقفی نے خبر دی، کہا ہم سے خالد نے بیان کیا اکرمہ سے کہ ابن عباس نے ان سے اور اپنے صاحبزادے علی بن عبداللہ سے فرمایا، تم دونوں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جاؤ اور ان سے احادیث نبوی سنو۔ چنانچہ ہم حاضر ہوئے۔ اس وقت ابو سعید رضی اللہ عنہ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ باغ میں تھے اور باغ کو پانی دے رہے تھے۔ جب آپ نے ہمیں دیکھا تو ہمارے پاس تشریف لائے اور چادر اوڑھ کر گوٹ مار کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد بیان فرمایا، ہم مسجد نبوی کی اینٹیں ہجرت نبوی کے بعد تعمیر مسجد کے لیے ایک ایک کر کے ڈھو رہے تھے، لیکن عمار رضی اللہ عنہ دو دو اینٹیں لا رہے تھے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے اور ان کے سر سے غبار کو صاف کیا، پھر فرمایا، افسوس، عمار کو ایک باغی جماعت مارے گی، یہ تو انہیں اللہ کی اطاعت کی طرف دعوت دے رہا ہوگا، لیکن وہ اسے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ حدیث نمبر 2813 اردو ترجمہ۔ جنگ اور گرد و غبار کے بعد غسل کرنا۔ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کو عبدہ نے خبر دی حشام بن عروہ سے، انہیں ان کے والد نے اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ خندق سے فارغ ہو کر واپس ہوئے اور ہتھیار رکھ کر غسل کرنا چاہا تو جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کا سر غبار سے اٹا ہوا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ اللہ کی قسم، میں نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تو پھر اب کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، ادھر اور بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے خلاف لشکر کشی کی۔ حدیث نمبر 2814 اردو ترجمہ۔ ان شہیدوں کی فضیلت جن کے بارے میں ان آیات کا نزول ہوا۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے انہیں ہرگز مردہ مت خیال کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، وہ جنت میں رزق پاتے رہتے ہیں، ان نعمتوں سے بے حد خوش ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی ہیں، اور جو لوگ ان کے بعد والوں میں سے ابھی ان سے نہیں جا ملے ان کی خوشیاں منا رہے ہیں کہ وہ بھی شہید ہوتے ہی بے ڈر اور بے غم ہو جائیں گے۔ وہ لوگ خوش ہو رہے ہیں اللہ کے انعام اور فضل پر، اور اس پر کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ہم سے اسماعیل بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اصحاب ہرمونہ رضی اللہ عنہ کو جن لوگوں نے قتل کیا تھا ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن تک صبح کی نماز میں بد دعا کی تھی۔ یہ رعل، ذکوان اور عصیہ قبائل کے لوگ تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جو 80 قاری صحابہ بئر معونہ کے موقع پر شہید کر دیے گئے تھے ان کے بارے میں قرآن کی آیت منسوخ ہو گئی تھی۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، ہماری قوم کو پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے آ ملے ہیں، ہمارا رب ہم سے راضی اور ہم اس سے راضی ہیں۔ حدیث نمبر 2815 اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا،
کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا عمرو سے، انہوں نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ کچھ صحابہ نے جنگ احد کے دن صبح کے وقت شراب پی، ابھی تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، پھر وہ شہید ہو گئے۔ سفیان راوی حدیث نے سے پوچھا گیا، کیا اسی دن کے آخری حصے میں ان کی شہادت ہوئی تھی جس دن انہوں نے شراب پی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب جہاد کی حدیث نمبر 2808 سے 2815 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔